اسٹوڈنٹ نے کوشچن کیا ہے کہ کیا پریویس ماسٹرز اور پریویس بیچلرز جو کہ 2021 سے پہلے کا ہے کیا اس کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے، ٹھیک ہے، اب چاہے آپ بی ایس کرو، ماسٹرز کرو، بیسیکلی 16 ایئرز ایکول ڈگری ہو جائے گی نا، چاہے آپ بی ایس 4 ایئرس کا کرو یا پریویسلی آپ ماسٹرز ہو، بات وہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو پرانے لوگ ہیں یا جن کے پرانے ماسٹرز ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی، ان کی ویلیو ہے۔ دیکھیں، آپ چاہے بی ایس ہیں یا ماسٹرز ہیں، اگر فائنلی آپ کا انٹرویو ہی ہوتا ہے، آپ ایک ریٹن ٹیسٹ دیتے ہو اگر گورنمنٹ جاب ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پرائیویٹ فرم کے اندر آپ اپنی سی وی جمع کراتے ہو اور فائنلی پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو دونوں کیسز میں ہوتا ہے۔ اب جو اس انٹرویو میں پرفارم کرتا ہے نا، اس کی جاب ہو جاتی ہے۔ رسک اللہ نے لکھا ہوا ہے، رسک جو ہے نا وہ انسانوں نے یا ڈگریوں نے نہیں لکھا ہوا، آپ نے صرف رزق حلال کی کوشش کرنی ہے، صحیح۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، دیکھیں ہر چیز اس وقت آن لائن ہونے جا رہی ہے، 2030 ہر چیز آن لائن ہوگی۔ آپ لوگ ابھی تک اس ڈگریوں کے جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ڈگری کیسے پورے کریں اور کیا ڈگری کی ویلیو ہے یا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز کلیئر کی ہے، ڈگری کے ساتھ آپ کو اسکل چاہیے، اور یقین کریں شاید یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا پتہ نہیں میم خود کیونکہ اسکل کورسز کروا رہی ہیں اس لیے شاید ہمیں کہہ رہی ہیں۔ میں آپ کو خود اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ میں نے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کرنے کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، اسکلز جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی تھی۔ میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھی، میں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی، آج میں آپ کے سامنے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہوں، اور ابھی سے نہیں ہوں، میں تو 2015 سے مجھے لوگ بچے جانتے ہیں، اسٹوڈنٹس جانتے ہیں۔ فالوئنگ ایسے ہی میری اس وقت ملینز میں نہیں ہو گئی، اس کی کوئی ریزن ہے، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کام کیا ہے، اور میں نے چیٹ جی پی ٹی پہ بھی آپ لوگوں کو سارا دکھایا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی خود بتا رہا ہے کہ مطلب میں کب سے کام کر رہی ہوں۔ تو دیکھیں، ابھی وہ بندہ آگے جائے گا جس کا سوشل میڈیا اسٹرانگ ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی ایک پریزنس شو ہوگی ایک آن لائن ورلڈ کے اندر، ایک ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر۔ اب دیکھیں ڈاکٹرز نے بھی، آپ کبھی دیکھو انسٹاگرام کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیجز، چھوٹے چھوٹے ریلز، اور اس طرح سے ایک ڈاکٹر عفان ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپیرنس کیا شو کی، دیکھیں آج وہ ہسپتال بنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر جاوید اقبال کو دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنی اپیرنس دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، اب وہ چاہے آپ یوٹیوب چینل کے تھرو دیں، آپ کوئی آن لائن کام کر کے دیں، ساری شام سرور کی طرح کام کریں یا ثاقب اظہر کی طرح کام کریں، کہیں نہ کہیں آپ کو آن لائن کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی پڑے گی اور آپ کو جانا پڑے گا۔ آگے سے آگے جو فارمز ہوں گی نا، وہ بھی یہ دیکھیں گی کہ اس بندے کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے، کوئی آپ سے آپ کی بی کام ڈگری کے ساتھ نا وہ آپ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پوچھیں گے، وہ آپ کے کمپیوٹر اسکلز پوچھیں گے، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ کو ایم ایس ورڈ آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ آپ سے ڈفرینٹ جو آن لائن ایپس ہیں نا ان کے اوپر کام کرنا پوچھیں گے۔ یہ سب آبسلیٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کم ٹو دا ڈیجیٹل ورلڈ اور اے آئی۔ اب جو میم ڈگری سے ہمیں جاب مل جائے گی، دیکھیں میری بات سنیں، جابس نا پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر جب سے کووڈ ہوا ہے نا تب سے ویسے ہی آپ کے پاس نوکری کی آپشن کم رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ریزن اس کی یہ ہے، دیکھیں اب جو نیکسٹ جو دور ہے نا وہ ڈیجیٹل دور ہے، یعنی کہ آن لائن کا دور ہے۔ آپ کے سامنے دراز ہے، امیزون ہے، ای بے ہے، آپ نے آن لائن مارکیٹس دیکھ لی ہیں نا، 2030 تک سب کچھ آن لائن ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بینکس ہوتے تھے پہلے جگہ جگہ اتنی بڑی بڑی برانچز ہوتی تھی، اب وہ بینک چھوٹے چھوٹے ہو گئے۔ کیوں چھوٹے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ مشینز نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ مشینز چلانے آتی ہیں، ان کو آپریٹ کرنے آتی ہے، صرف ان کو جابس ملیں گی۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہ رکھا، ٹھیک ہے، میں یہ منع نہیں کر رہی کہ آپ ڈگری نہ حاصل کریں، کتاب آپ کو کردار کی دیتی ہے۔ میں خود ماسٹرز ان انگلش لٹریچر ہوں، میں مونٹیسری سرٹیفائیڈ ہوں، اس کے ساتھ میری عالمہ کی ڈگری چل رہی ہے، لاسٹ سیمیسٹر میرا چل رہا ہے الحمدللہ، اور ساتھ میری قرآن سٹڈیز بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اسٹڈی کے لیے تو آپ کا کوئی لمٹ نہیں ہے نا، آپ جتنا مرضی سیکھیں وہ آپ کے کردار کے اندر مزید ایڈیشن کرتا چلا جائے گا۔ پھر میں خود فری لانسر ہوں، میں سوشل میڈیا مارکیٹر ہوں، میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں، اور آگے میں نے اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی جو ہے انشاءاللہ وہ لانچ کرنی ہے، اور میرا پلان ہے کہ میں اپنا کوئی برانڈ بناؤں۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنا برانڈ بناؤں، جسٹ لائک جیسے ای ویژن کا ایک ایجوکیشن میں نام ہے، تو میں مزید اس کو ایکسپینڈ
کرنا چاہ رہی ہوں. تو دیکھیے اب آگے وہ جائے گا جس کے پاس ڈیجیٹل نالج ہوگا. صحیح. تو ایک چیز پھر بھی یہ چیز یاد رکھیے گا, کتاب کو پھر بھی نہیں چھوڑنا. اگر آج مجھے انٹرنیشنل ورلڈ کا پتہ ہے یا پولیٹیشینس کا پتہ ہے یا پھر یہ جو جیسے کہنا چاہیے انٹرنیشنل ریلیشنس کا پتہ ہے یا جو میری اسٹڈی ہے ریگارڈنگ کمپیریٹیو ریلیجن ہسٹری جو ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 سے پہلے, تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ایم اے انگلش لٹریچر کیا ہے. پھر یہ جو اکنامکس ہے اس کی وجہ سے میرے پاس ایک نالج آیا کہ واٹ از انفلیشن اینڈ ڈفلیشن. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے اگر آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر جنگ ہو تو آپ کا اپنا ملک جو ہے اس کی کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی کرنسی ڈاؤن ہونے میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پولیٹیشینس نے ڈبو دیا ہے یا اس کو پولیٹیشینس نے کام ہی نہیں کیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کو اصل میں ہمارے بارڈر کے ارد گرد حالات ہی ایسے ہیں کہ ہم لوگ جب اٹھنے کی باری آتی ہے تو انٹرنیشنل پارٹس جو ہیں وہ انکلوڈ کرتی ہیں اس میں. تو اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, یہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, چاہے وہ افریقہ ہے, انڈیا ہے, یا پھر کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, تو آئرلینڈ کو دیکھ لیں, ان سب میں جو یہ موسٹ پاپولر نیشنز ہیں جن کو ہم ویل ڈیولپڈ نیشنز کہتے ہیں, جن کو ہم وائٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ انٹروین کرتی ہیں کہ کہیں یہ سر اٹھا کے جینا نہ شروع کرتا ہے. صحیح. لیکن دا تھنگ از ناؤ ایوری تھنگ از اوپن. ہمیں وہ کورس پڑھایا جاتا ہے, وہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم ان کے غلام بنتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں بھائی او لیولس کرو, اے لیولس کرو, پھر تم انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ مل کے کام کرنے لگ جاؤ گے, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی آپ کو کئی چیزیں آپ کو میڈیا پہ سننے کو ملتی ہوں گی. یہ سب کیا ہیں بیسیکلی؟ یہ بیسیکلی آپ کو بتا رہی ہیں کہ تم نے بھائی انٹرنیشنل ورلڈ کا ہی ہو کے رہنا ہے. ٹھیک ہے, تم نے اپنا تو ہو کے رہنا ہی نہیں ہے نا, تمہیں انٹرنیشنلی گرو کرنا ہے. تو انٹرنیشنلی گرو کرنے کے لیے آپ کو ان کا کلچر فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی کتابیں, ان کی تھیوریز. اگر ڈارون نے یہ کہہ دیا کہ انسان پہلے بندر تھا, ٹھیک ہے, تو ہم نے بھی مان لیا کہ انسان پہلے بندر تھا. ہم قرآن میں یہ کیا نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی بنا پہ, علم کی بنا پہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ تو کہیں پہ قرآن میں لکھا نعوذ باللہ کہ انسان پہلے بندر تھا؟ تو ڈارون نے, کیونکہ وہ انگریز تھا, اس نے کہہ دیا انسان پہلے بیکٹیریا تھا, پھر وہ بندر بن گیا, پھر پتہ نہیں وہ کیا ہوا, پھر وہ جو ہے اس طریقے سے جائنٹ ہو گیا اور پھر وہ انسان بن گیا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے. صحیح. تو ہم نے سب سے پہلے اپنی اسٹڈی جو ہے وہ پوری کرنی ہے. اگر ہماری انٹرنیشنل اسٹڈیز اور ہماری اسلامک اسٹڈیز, یعنی کہ ہسٹری آف اسلام اور ہسٹری آف دی ورلڈ, یا جس کو میں آپ کو یہ کہوں کہ لٹریچر آف دی ورلڈ اینڈ لٹریچر آف اسلام, یہ اگر ہمیں نہیں پتہ نا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. پھر یہی کبھی کوئی سنگر ہمارا انفلوئنسر بن رہا ہوگا, کبھی کوئی کرکٹر ہمارا انفلوئنسر بن رہا ہوگا, کبھی جو ہے ہمارا کوئی پولیٹیشین ہمارا انفلوئنسر بن رہا ہوگا. ہماری اپنی تو کوئی سوچ ہے نہیں, اور ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے تم نے نوکری ہی کرنی ہے, تم نے انٹرپرینور تو بننا ہی نہیں ہے. تو کتابیں آپ نے اس لیے پڑھنی ہیں کہ آپ کو ایک ویو پوائنٹس چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک سوچ چاہیے, آپ کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی تو آپ پراپرلی کام کرو گے. آپ ڈگری پوری کرنے کے بعد بھی اگر یہ سوچ رہے ہو پتہ نہیں مجھے جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی, اب اگر میں کاروبار میں ہاتھ ڈالوں گا تو پتہ نہیں میں فیل ہو جاؤں گا, تو دیکھیں ہم نے کتنے سارے چونچلے پالے ہوئے ہیں کام نہ کرنے کے, جاب نہ کرنے کے, بزنس نہ کرنے کے. آپ لوگ ڈگریز پوری کریں, کتابوں کے ساتھ دوستی کریں, لیکن اس کے پیرالل پہ اگر آپ نے واقعی انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ کام کرنا ہے, پھر آپ کو جو ہے نا یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کو سیکھنا پڑے گا. میں جب سے میں 2015 سے ڈیجیٹل ورلڈ میں کام کر رہی ہوں, اور لٹرلی میں آج آپ کو بتا رہی ہوں ابھی بھی اگر ہم نے یہ نہ سیکھی ڈیجیٹل ورلڈ, ٹھیک ہے, تو ہمارے مائنڈس کے اوپر اسی طرح کے شیطانی لوگ جو ہے نا وہ کیپچر کر جائیں گے, کیونکہ وہ پہلے آ جائیں گے, ہم بعد میں آئیں گے. تو وہ جو میڈیا کے تھرو ہمیں پڑھا کے چلے جائیں گے, ہم بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. کتابوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابھی بھی ہمارے ایجوکیشنل لیول پہ نا
BScs تو پڑھایا جاتا ہے, کمپیوٹر ICS کروایا جاتا ہے, لیکن پراپر ایک جو ٹریننگ ہے نا, جیسے ای کامرس ہے, اس کو ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروانا چاہیے. گرافک ڈیزائننگ ہے, اس کو ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو فائن آرٹس پڑھا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے آگے گرو کریں. ہمارے بچوں کو فری لانسنگ سیکھنے کے لیے ڈفرینٹ اور پلیٹ فارمس جو ہیں وہ جوائن کرنے پڑتے ہیں. although digiskills.pk ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھیں. اور باقی یہ کہ یہاں پہ جو بچے پوچھتے ہیں نا کہ میم اس کی ویلیو ہے یا نہیں ہے, دیکھیں ویلیو انسان اپنی خود بناتا ہے. آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں, 90% چانسز ہیں آپ کے جاب کے. آپ کے پاس نالج ہے, 90% چانسز ہیں آپ کی جاب کے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کمیونیکیٹ کیوں کرتے ہو؟ آپ کمیونیکیٹ تب کرتے ہو جب آپ کے پاس ایک تھورو نالج ہوتا ہے. اب آپ بیٹھے کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ایک ریل سن رہے ہو, وہ 1 منٹ کی ہے, اور پھر کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر کو آپ سن رہے ہو, پھر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو سن رہے ہو, وہ بھی پورا آپ نے ترجمہ نہیں سنا, بیچ بیچ میں سے سن رہے ہو. تو بیٹا آپ کا تو علم سارا کا سارا آدھا ادھورا ہے نا. تو آدھے ادھورے علم کے ساتھ آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. کمیونیکیشن سکلز آپ کے اندر تب ڈیولپ ہوں گی جب آپ پراپرلی ایک چیز الف سے لے کے یہ تک سیکھتے ہو. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہوں گی. اور اگر آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں, یعنی کہ تھورو نالج اور کمیونیکیشن سکلز, آپ جاب کیا, آپ بزنس کیا, آپ فری لانسنگ کیا, آپ ہر فیلڈ میں ایکسل کر جاؤ گے انشاءاللہ. بہت سارے اسٹوڈنٹس نا گھبرا کے نا 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن لیے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیمسٹر سسٹم 4 ایئر ڈگری پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور آپ وہ جو باقی بیچارے غریب بچے ہیں ان کے پیٹ پہ آپ لات مار رہے ہو. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا شارٹ کورسز کی طرف جا رہی ہے, اسکل کورسز کی طرف جا رہی ہے. ادھر 2 ایئرس ڈگری پروگرام کو 1 ایئر ڈگری پروگرام ہونا چاہیے تھا, انہوں نے 2 سے 4 کر دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ 4 ایئرس ڈگری پروگرام, ہمارا بچہ کہاں پہ جائے گا؟ آپ لوگ آرام سے ADA ADP کریں, ٹھیک ہے, جو 2 ایئرس بیچلرس کے ایکول ہے. آپ کی 2 ایئرس ڈگری پوری ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کی 14 سال کی ڈگری پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن نہیں لینا, انلیس کہ آپ 4 ایئرس ڈگری تب کریں جب آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو ان کی سمجھ آتی ہے کہ انجینئرنگ اگر آپ کر رہے ہو تو آپ 4 ایئرس ڈگری پروگرام کر رہے ہو, یا آپ MBBS کر رہے ہو تو پھر آپ 5 ایئرس ڈگری کرتے ہو. بٹ ایک عام سبجیکٹ پڑھنے کے لیے, یعنی کہ ایک انگلش لٹریچر پڑھنے کے لیے میں 4 سال لگا دوں. ٹھیک ہے, آپ اندازہ کریں. ٹھیک ہے, میں اسلامیات پڑھنے کے لیے 4 سال لگا دوں, میں میتھس پڑھنے کے لیے 4 سال لگا دوں, میں کیوں لگاؤں 4 سال؟ اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, آپ ذرا سلیبس کھول کے دیکھیے گا کہ اب میری اکنامکس کی بک ہے نا, سیم وہی سلیبس 1st ایئر 2nd ایئر میں تھا, وہی سلیبس جو ہے وہ 3rd ایئر 4th ایئر میں تھا. ٹھیک ہے, وہی چیپٹرز تھے. ٹھیک ہے, بس اس میں تھوڑی سی انہوں نے چینجز کی ہوئی تھی کہ چلو جی تھوڑا سا اپڈیٹڈ ورژن. تو چیپٹرز کہیں پہ بھی چینج نہیں تھے, چیز وہی تھی. یعنی کہ یہ جو اکنامکس ہے, ایجوکیشن ہے, پرشین ہے, یہ ہم FSC لیول تک بھی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی اس طرح کے سبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ کو 4 سال لگانے پڑیں گے. ایجوکیشن مافیا انہوں نے جان بوجھ کے اس کو 16 سال کی ڈگری میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ادروائز سبجیکٹس وہی ہیں, ٹاپک وہی ہیں, سب کچھ وہی ہے. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ تو بس وہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ بائی چانس میں نے اصل میں کیا یہ تھا کہ میں نے ICS میتھس فزکس کمپیوٹرز میں کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے بیچلرز جو ہے وہ ایجوکیشن اور اکنامکس اور پرشین میں کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے ماسٹرز میں نے انگلش لٹریچر میں کیا تھا. آپ یقین کریں وہ 2 سال کی جو ڈگری ہے نا وہ ایک سبجیکٹ کے لیے کافی ہے. تو پلیز, مجھے ذرا شوق ہے ہر طرح کا سبجیکٹ پڑھنے کا, تو میں نے اس لیے اپنے سبجیکٹ چینج کیے تھے کہ بھئی اب میں نے یہ والا سبجیکٹ پڑھ لیا, اب میں نے نیکسٹ کوئی اور سبجیکٹ اٹھانا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اب انگلش پڑھنا شروع کیا ہے, 1st ایئر میں بھی وہی ہے, 2nd ایئر میں بھی وہی ہے, 3rd ایئر 4th ایئر میں بھی وہی ہے, اینڈ پہ جا کے آپ ماسٹرز ان انگلش لٹریچر ہو جاتے ہیں. پھر آپ MPhil کرتے ہو, آپ ماسٹرز میں جو بھی آپ کا ہے نا انٹرسٹ ہے, آپ وہ والا سبجیکٹ چوز کرو. ٹھیک ہے, اور اسی کے اندر پھر آگے MPhil کرو. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جابس تو پھر آبسولیٹ ہو گئی ہیں نا. جو ٹائم آپ نے MPhil میں لگانا ہے اس کے تھیسس لکھنے میں لگانا ہے. ٹھیک ہے, وہی ٹائم آپ اسکل سیکھنے میں لگا دیں. 6 مہینے لگ جائیں گے میکسیمم, 1 مہینے سے لے کے اور 1 سال تک. ٹھیک ہے,
اگر بہت ہی آپ سلو لرنر ہیں یا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو 1 سال لگ جائے گا. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ 1 مہینے کے اندر ہی اتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں کہ وہ فٹافٹ ارننگ شروع کر دیتے ہیں، منیمم بیسس پہ وہ ارننگ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا اپنا ایکسپیرینس اسی طرح کا رہا تھا. لیکن ڈگری میں یہ ہوتا ہے، آپ جاتے ہو، آپ سی وی جمع کراتے ہو، آپ کو جاب نہیں ملتی، آپ ڈپریس ہو جاتے ہو. لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ڈگری کو ڈی ویلیو کر رہی ہوں، ڈگری از ویری امپورٹنٹ. لیکن دا تھنگ از ہم 4 ایئر ڈگری کیوں کریں بھائی، جبکہ دنیا اس وقت جو ہے ہر چیز شارٹ کورسز ہو گئی ہے، ہر چیز ریلز میں کنورٹ ہو گئی ہے، ہر چیز 1 منٹ ویڈیو میں کنورٹ ہو گئی ہے. ادھر ہمارا 2 ایئرس ڈگری پروگرام 4 ایئرس میں جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور اس میں ہے کچھ نہیں، وہی 2 سالہ ڈگری کو انہوں نے 4 سالہ ڈگری میں کنورٹ کر